لوگ شرک تو کرتے ہی ہیں جہالت کی وجہ سے. جب جب نبیوں کی دعوت کمزور پڑتی ہے تو شرک سر اٹھاتا ہے اور شرکیہ خیالات، شرکیہ نظریات فروغ پانے لگتے ہیں اور پھیلنے لگتے ہیں. لیکن بعض لوگ مشرک ہوتے ہیں بصیرت کے ساتھ. جیسے بدعتی اور مبتدع کا فرق ہے. بہت لوگ بدعتی ہوتے ہیں، وہ اتنے برے لوگ نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ سماج میں یہ کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ تحقیق کیے بغیر کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، بس کرتے رہتے ہیں. جیسے شادی بیاہ، غمی خوشی میں، مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں، مختلف تاریخوں میں مسلمانوں میں بہت سی رسومات رائج ہیں. بڑے اہتمام سے مسلمانوں کے مرد عورتیں کرتے رہتے ہیں، اتنے اہتمام سے جتنا کہ سنتوں کا بھی نہیں کرتے اہتمام، اتنا اہتمام اس سے کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ خالی الذہن بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہیں. ان کی معلومات یہ ہیں کہ یہ بہت اہم بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم بات ہے، یہ ان کی معلومات ہیں، وہ اپنی معلومات پر اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں. یہ بدعتی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو مبتدع ہیں، یعنی وہ بالقصد سنت و بدعت کے فرق کو جانتے ہوئے بھی اور یہ معلوم رکھتے ہوئے بھی کہ یہ عمل غلط ہے، یہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل لوگوں کی پیداوار ہے، یہ عمل ہندوانہ تہذیب سے مسلمانوں میں آیا ہوا، یہ مشرکانہ خیالات ہیں. یہ سب جان کر بھی نہ صرف اس پر چلتے ہیں بلکہ اس کے داعی بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے حامی بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے دلائل اور جھوٹے اور مکر کی باتیں جمع کرنے کا کام بھی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو مبتدع کہا جاتا ہے. اور علماء نے فرمایا ہے بدعتی تو درگزر کیے جانے کے قابل ہے، لیکن مبتدع درگزر کیے جانے کے قابل نہیں. اسی طرح مشرکین میں بہت سے مشرکین وہ ہیں بس وہ اپنے خاندان، اپنے سماج اور اپنے تخیلات برادری کی بنیاد پر سب چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بھی مشرک، اور جب تک توبہ نہیں کریں گے، توحید میں نہیں آئیں گے، تب تک کام ان کا بھی بننے والا نہیں ہے. لیکن مشرکوں میں کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو قرآن ائمۃ الکفر کہتا ہے. یہ ائمۃ الکفر یہ عام مشرکین نہیں ہیں کہ وہ کسی غلط فہمی سے یا ناواقفیت سے یا دیکھا دیکھی یا برادری کے تعصب میں کر رہے ہوں. اگر کر رہے ہیں تب بھی غلط ہے وہ، لیکن پھر بھی ان کے مقابلے میں جو ائمۃ الکفر ہیں یہ لا ایمان لہم ہیں، انہیں کچھ پرواہ نہیں، یہ بے حیا لوگ ہیں جنہیں اللہ سے بھی غیرت نہیں، قوم سے بھی غیرت نہیں. یہ جان بوجھ کے شرک کرتے ہیں، شرک کی وکالت کرتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی حفاظت کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور بالکل غلط بات ہے. کیونکہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان ائمۃ الکفر سے بھی پوچھ لو کہ بارش کون برساتا ہے، تمہاری عورتوں کے گود کو بچوں سے کون آباد کرتا ہے، زمین سے پیداوار کون کرتا ہے. ہر سوال کے جواب میں سیقولون اللہ، ہر سوال کے جواب میں کہیں گے اللہ اللہ اللہ، اللہ ہی کرتا ہے سب. یہ ائمۃ الکفر بھی یہی کہیں گے، کیونکہ ان کا علم بھی انہیں بتاتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی شرک کریں گے، پھر بھی اسی پر قائم رہیں گے. توحید پکی بات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں جو کائنات کو چلا سکے. سچی بات ہے، پکی بات ہے. اتنا پڑھا لکھا آدمی تو چھوڑیے آپ، اگر صرف سمجھدار بھی ہو تو یہی کہے گا، مگر وہی تعصب کے ساتھ شرک پہ جمے ہوئے ہیں اور توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔